إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 سے پڑھیں گے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اور نہ آپ پیچھا کریں ما اس کا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم جس کا آپ کو علم نہیں ہے، یعنی جو باتیں جن کا آپ کو پتہ نہیں ہے ان کے پیچھے خام خواہ نہ پڑے رہیں۔ تقافو قفا یقفو سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے لگنا، یعنی جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے مت لگو، یعنی بدگمانی کرنا، کسی کی ٹوہ میں رہنا کہ یہ کیا کرتا ہے، کہاں سے کماتا ہے، جس طرح آج کل میڈیا والے کرتے ہیں نا، بالکل اسی طرح یہ ٹوہ میں رہتے ہیں کہ کہیں سے کسی کا جرم ملے اور ہم اس کا راز فاش کریں، جبکہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما ستر اللہ له فی الدنیا والآخرہ، جو بندہ کسی مسلمان کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، کسی کا گناہ آپ کو معلوم ہو گیا اس کو چھپائیں، اس پر پردہ دیں، اس کو سمجھانا ہے تو علیحدگی میں سمجھائیں، اس کے گناہوں کی تشہیر مت کریں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، گناہوں کی تشہیر کی جاتی ہے، میڈیا والے اسی ٹوہ میں رہتے ہیں ہر وقت کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں کوئی نہ کوئی خبر ملے اور ہماری ہیڈ لائن بنے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ لا تقف ما لیس، جس کا آپ کو علم نہیں، جس طرف جانا نہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جرم دکھائے جاتے ہیں، فلاں چیز پکڑی گئی، اتنے من جو ہے حرام گوشت پکڑا گیا، فلاں بندہ یہ جرم کرتا ہوا پکڑا، اب وہ مجرم کہاں گئے؟ اسلام کا اصول تو یہ ہے کہ جرم نہ دکھاؤ، جرم پر جو سزا بنتی ہے وہ دکھاؤ۔ زانی کو رجم کرو اور رجم سب کے سامنے کرو، چور کے ہاتھ کاٹو اور سب کے سامنے کاٹو، شرابی کو کوڑے لگاؤ اور سب کے سامنے لگاؤ۔ مجرم پھر چھوٹ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہاں گئے مجرم، وہ پھر جو ہے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جرم دکھانے کا کیا نقصان ہوتا ہے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں میڈیا پر، ان کو، جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس طرح بھی جرم ہو رہا ہے، وہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں ایسے بھی ہوتا ہے نا تو ہم بھی کریں گے، اور پھر پیسے دے کے چھوٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو مت جائیں ایسے کاموں کے پیچھے، اور خصوصاً عام معاشرتی طور پر کسی کے بارے میں کون کیا کر رہا ہے، کہاں سے کماتا ہے، کہاں خرچ کرتا ہے، کسی کی ٹوہ میں نہ رہیں۔ ٹھیک ہے نا، جس کا پتہ چل گیا بس، آپ اپنی آخرت کو سنواریں، آپ اپنا دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں، کیا آپ حلال کما رہے ہیں یا حرام تو نہیں لا رہے، آپ اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں، آپ اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں مت سوچیں، مت پیچھے، ہاں کسی کی اصلاح کرنی، کسی کا آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ حرام کما رہا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی نماز نہیں پڑھتا، اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اور خام خواہ کسی کی باتوں کے پیچھے ٹوہ میں مت رہیں۔ اور یہ جو ٹوہ میں رہتے ہیں نا، کسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، وہ ہوتے اس لیے تاکہ اس کا کوئی عیب ملے ہم اچھالیں، اس کی کوئی خرابی نظر آئے ہم اس کی جو ہے نا اس کی چادر پر دبے لگائیں اور کہیں کہ یہ تو فلاں ہے، یہ تو ایسے جرم کرتا ہے۔ اور یہ کرتے وہ لوگ ہیں جو خود مجرم ہوتے ہیں، اپنے جرم کو چھپانے کے لیے دوسروں کی عزت پر حملے کرتے ہیں، تاکہ جب وہ دوسرے مجرم بن جائیں گے تو ہمارا جرم نہیں رہے گا، دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا، ان السمع، بے شک کان، والبصر، اور آنکھیں، والفؤاد، اور دل، کل اولئک کان عنہ مسؤولا، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کانوں نے کیا سنا، آنکھوں نے کیا دیکھا، دل نے کیا کیا خواہشیں کی، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان کو اچھا استعمال کریں، کانوں سے قرآن سنیں، آنکھوں سے قرآن دیکھیں، دل میں اللہ رب العالمین کی محبت ڈالیں، اور اس زبان کے ساتھ اللہ کے دین کو آگے پھیلائیں، زبان کے ساتھ قرآن پڑھیں، اللہ رب العالمین کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں۔ ٹھیک ہے نا، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ آنکھوں سے ہم سارا دن موبائل پر کیا کچھ دیکھتے رہتے ہیں، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ان سے اچھی چیزیں دیکھیں، اچھی چیزیں آگے پہنچائیں۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلیں، لا تمشی، مت چلو زمین پر، مرحا، اکڑ کر، اترا کر، انک لن تخلق الارض، بے شک تو، لن تخرق، نہیں تم پھاڑ سکتے زمین کو، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ تم پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو۔ تم میں اتنی اکڑ کہاں، ہم نے کتنے بڑے بڑے سنگلاخ پہاڑ بنا دیے، تم ان کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتے، اور کتنی گہری زمین اور کتنی ٹھوس، تم ان کو پھاڑ نہیں سکتے، اتنی بڑی کائنات ہم نے بنا دی تمہارے لیے، اور تم تو کچھ بھی نہیں ہو۔ انسان اپنے آپ کو دیکھے حیثیت کیا ہے،
اتنا بڑا سورج جس کو ہماری آنکھیں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ نہیں سکتی، کتنی اس میں روشنی ہے، کتنی اس میں حرارت ہے، کتنی اس میں گرمی ہے۔ تمہاری جوانی کی گرمی کیا ہے؟ سورج کو دیکھو کتنا گرم ہے، لیکن اس کے باوجود کتنا اللہ کا فرما بردار ہے۔ تکبر مت کرو، زمین پر اکڑ کر مت چلو، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی قلبہ حبۃ، جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر کرنے والا انسان، جس طرح شرک کرنے والا، کفر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اسی طرح متکبر انسان بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی لیے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلیں، نرمی کے ساتھ چلیں، اور عاجزی والی چال جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ آہستہ آہستہ چلیں، مریل چال چلیں، جس طرح بیمار چلتے ہیں، بیماروں والی چال نہیں۔ عاجزی والی چال کا معنی یہ ہے کہ آپ زمین پر چلیں آہستگی سے، چاہے آپ کے قدم تیز تیز ہوں، اور آپ کے دل میں یہ تکبر نہ ہو، انسانوں کو حقیر نہ سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر تکبر کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ نے پوچھا کیا اچھے کپڑے پہننا، انسان چاہتا ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، میرا جوتا اچھا ہو، میرا گھر اچھا ہو، میں خوبصورت لگوں، کیا یہ تکبر تو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں، تکبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس، حق کی بات کو ٹھکرا دینا، نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ ورنہ اچھا لباس پہننا، اپنے آپ کو اچھا بنانا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ کہ انسان کو حقیر سمجھا جائے کہ میری گاڑی اونچی ہے، فلاں تو سائیکل پر سوار ہے، وہ موٹر سائیکل والا، وہ اس کا میرے ساتھ کیا میرے ساتھ کیا تعلق، اس کو حقیر سمجھنا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس کوٹھی اور بنگلہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی طرف دیکھنا اور اسے سلام کرنا، اس کو حقیر سمجھنا، سلام بھی نہ کرنا اسے، یہ تکبر ہے۔ تو اس سے بچیں اور زمین پر عاجزی کے ساتھ چلیں۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، بے شک یہ سب کام جو پیچھے گنوائے گئے، اولاد کا قتل اور بغیر حق کے کسی جان کا قتل، یتیم کا مال کھانا، زنا کے قریب جانا، وعدہ توڑنا، وعدہ خلافی کرنا، لوگوں کے کا مال ماپ تول میں کمی کرنا، اور جو ہے غلط باتوں کے پیچھے لوگوں کی ٹوہ میں لگے رہنا، یہ ساری چیزیں، یہ سب کام جو ہیں گناہ کے کام ہیں۔ عند ربک مکروہا، آپ کے رب کے نزدیک بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہیں۔ ذالک مما اوحا، اور یہ سارے کام وہ ہیں، اوحا الیک ربک، جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی، من الحکمہ، حکمت سے، ولا تجعل مع اللہ، اب پھر آخر میں پھر آ گیا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، نہ بنائیں آپ، لا تجعل مع اللہ، آپ نہ بنائیں اللہ کے ساتھ الہا آخر، کوئی دوسرا الہ، کوئی دوسرا معبود، فتلقا فی جہنم، آپ ڈالے جائیں گے جہنم میں، ملوما مدحورا، ملامت کیے ہوئے اور دھتکارے ہوئے۔ شروع میں بھی یہی تھا، 2 رکوع جن کے اندر اللہ نے اپنے احکامات بتائے، شروع میں بھی یہی تھا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اپنے ایک اللہ کی عبادت کرنی اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اب یہاں آخر میں پھر آ گیا کہ اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی پوجا کی، کسی اور کو بھی الہ بنا لیا، الہ کسے کہتے ہیں؟ یہ پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، الہ کا معنی صرف معبود جو ہم اردو میں کرتے ہیں یہ نہیں ہے، معبود بھی جس کی عبادت کی جائے وہ بھی الہ ہے، جس کا حکم مانا جائے وہ بھی الہ ہوتا ہے، جس کے سامنے جھکا جائے، جس سے امیدیں رکھی جائیں، جس سے ڈرا جائے، اسے الہ کہتے ہیں۔ اگر اللہ کے مقابلے میں ہم کسی حکمران کا حکم مانیں گے، اللہ کا حکم چھوڑ کر اس کا مان رہے ہیں، کسی پیر کا حکم مان رہے ہیں، کسی امام کا حکم مان رہے ہیں، تو الہ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں بنانا، حکم بھی اللہ کا، الا لہ الخلق والامر، مخلوق اللہ کی تو اس پر حکم بھی اللہ کا چلے گا، نظام بھی اللہ کا ہوگا۔ اگر کسی اور نظام کو ہم نے مانا، دل سے تسلیم کر لیا، تو سمجھو ہم نے الہ بنا لیا، پھر کیا ہوگا؟ تلقا فی جہنم، تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، ملومن، ملامت کیے ہوئے، مدحورا، اور دھتکارا ہوا ڈال دیا جائے گا۔ افاسفاکم ربکم بالبنین، کیا اسفاکم ربکم، چن لیا تمہارے لیے تمہارے رب نے، بالبنین، بیٹے، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور اس نے اپنے لیے فرشتوں کو جو ہے بیٹیاں، مؤنث بنا لیا، بیٹیاں بنا لیا۔ انکم، بے شک تم، لتقولون، کہتے ہو، قولا عظیما، بہت غلط بات، بہت بڑی بات کہتے ہو اللہ کے لیے۔ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، مشرکین مکہ جو تھے وہ کہتے تھے فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں،
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تم اپنے لیے تو بیٹے چاہتے ہو، بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ نے تمہیں تو بیٹے دیے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بیٹیاں بنا لی ہیں۔ یہ کتنی بڑی اور کتنی عظیم جرم والی بات ہے کہ اللہ رب العالمین پر تم جو باندھ رہے ہو۔ جس طرح عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے تھے، اور مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ اصل کیوں کرتے تھے؟ پیچھے غلط عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ جس طرح دنیا کے نظام میں انسان اپنے بیٹے کی بات ماننے کے لیے مجبور ہوتا ہے، بیٹی کی محبت میں مجبور ہوتا ہے، اس کی بات مان لیتا ہے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ بھی مجبور ہو کر اپنے قانون میں تبدیلی کر دے گا، جبکہ اللہ رب العالمین مجبور نہیں ہے، نہ ہی اللہ کی بیوی ہے، نہ ہی اللہ کی اولاد ہے، نہ ہی اللہ کسی کی سفارش کا مجبور ہے۔ تو یہ بہت بڑا جرم تم کرتے ہو۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے، اس بات کو دوسروں تک بھی آپ پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔